من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ونصدق ونقر أن سيدنا ومتبوعنا وإمامنا ومهدينا ومولانا السيد محمدا المهدي الموعود خليفة الله قد جاء رمضان. ونسلم على آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ وسیع کائنات اور اس کائنات میں پھیلی ہوئی جتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، وہ ساری کی ساری مخلوقات اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے طریقوں سے اس بات کی گواہی شہادت دے رہے ہیں کہ اس آب و گل اور رنگ و بو کی دنیا کا خالق اور مالک ایک ہی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی پرستش کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں انسان کو مخلوقات کا سردار بنایا، اشرف بنایا۔ اب انسان کا بھی کام یہ ہے کہ اپنے ہر عمل سے، اپنی ہر بات سے یہ گواہی دے، یہ شہادت دے کہ پرستش کے قابل، عبادت کے لائق ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین۔ حاضرین محترم، انسان کا اس دنیا میں آنا اور یہاں سے جانا بہت ہی مختصر ہے، اور اس مختصر وقت میں انسان سب کچھ کر سکتا ہے، اور اس مختصر وقت میں ہی انسان اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کر سکتا ہے۔ تاریخ انسانیت اس بات کی
گواہ اور شاہد ہے کہ ہر دور میں باطل پرست، حق سے ٹکرانے والے، خدائی قانون کے سرکش کثرت کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ رہے ہیں اور رہیں گے، اور حق پرست، نیکوکار، اچھے لوگ، حق کے مطیع فرمانبردار، اللہ کے تابعدار ہمیشہ سے تھوڑے رہے، تھوڑے ہیں اور تھوڑے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اسلام کی دولت سے مالامال کیا، پھر اس کے بعد اپنے فضل و کرم سے، اپنی توفیق سے ہمیں اس قوم میں پیدا کیا جس قوم کی پہلی نشانی، پہلی صفت اور بڑی خوبی ہے اللہ اس افراد قوم سے محبت کرتا ہے اور اس قوم کے افراد اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اب اس اعتبار سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی ہر بات سے، ہر چیز سے، ہر عمل سے گواہی دیتے رہیں اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کے رسول کی رسالت کی، اللہ کے خلیفے کے خلافت کی۔ حاضرین محترم، آج کا دن عاشورہ کا 10 محرم الحرام کائنات کی تاریخی بڑے بڑے واقعات سے بھرا پڑا ہے، اور ویسے محرم الحرام ہی سارا مہینہ بہت ہی عظمتوں والا ہے، لیکن عاشورہ کا دن 10 محرم الحرام کائنات کے بہت بڑے واقعات کے ساتھ مزین ہے۔ اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے اس عاشورہ کے دن، اسی میں ایک عظیم واقعہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے اپنے خون کے ذریعے چمن اسلام کو سینچ کر عاشورہ کی اہمیت اور افادیت کو اور بھی تابناک کر دیا۔ حاکم محترم، شہادت، گواہی، یہ بہت بڑی صفت ہوتی ہے، اور وہ انسان بہت ہی متبرک، مقدس ترین ہوتا ہے جو اپنے خون سے گواہی دیتا ہے۔ اپنے لہو سے جب شہادت لکھتا ہے تو قرآن بھی اسے کہتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ میں نے جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تاکید کے ساتھ حکم دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ تم ان لوگوں کو مردہ مت کہو، یعنی مردہ کہنا حرام ہے ان لوگوں کے تعلق سے جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اور زندہ کیسے ہیں اس کا تم شعور نہیں رکھ سکتے، اس کا سینس تمہارے پاس نہیں ہے، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیسے زندہ ہے۔ تو حاضرین محترم، 10 محرم الحرام تاریخ کائنات کے بڑے بڑے واقعات سے مزین ہے۔ اس میں ایک عظیم واقعہ ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، اور یہ واقعہ، یہ شہادت کا واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ حق کے طرفدار ہوتے ہیں، جو لوگ حق پرست ہوتے ہیں، وہ بڑے دل کے پاک ہوتے ہیں اور فطرت کے بے باک ہوتے ہیں۔ ان کے دل کی پاکی اور فطرت کی بے باکی ہی شہادت کی طرف مائل کر دیتی ہے، اور شہادت اللہ کی راہ میں مارے جانا کتنا بڑا رتبہ ہے، اس سے کیا ملتا ہے، اس کے لیے ایک حدیث شریف آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں
کہ میری تمنا ہے، خواہش ہے، اہم خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، قتل کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتلا، پھر مارا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتلا، پھر مارا جاؤں، ثم احیا، پھر میں زندہ کیا جاؤں۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمنا کو ظاہر کر رہے ہیں، ایک نہیں 3 مرتبہ ذکر کر کے۔ تو کسی چیز کی اہمیت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے تو 3 مرتبہ کہا جاتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس حدیث شریف میں پہلے قسم کے الفاظ آئے، جہاں پر اور زیادہ اہمیت اجاگر کرنی ہوتی ہے تو وہاں پر قسم بھی کہی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرمائیں گے والذی نفسی بیدہ لَأَضِلُّ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، میری جان ہے، لَأَضِلُّ، میری خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ تو ایک شہید ہی ایسا بندہ ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد جب وہ جاتا ہے اپنے رتبے کو دیکھتا ہے، مقامات کو دیکھتا ہے، اللہ کا تصور، اللہ کا دیدار حاصل ہوتی ہے، تو اس کے بعد اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ یہ تو تیرے رولز اور ریگولیشنز کے خلاف ہے، اصولوں کے خلاف ہے، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ پھر میں دنیا میں جاؤں، پھر تیری راہ میں مارا جاؤں، پھر میں یہاں، پھر میں دنیا میں جاؤں۔ تو ایک شہید کی یہی تمنا ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے جام شہادت نوش کرتا ہے، اپنا سر کٹاتا ہے، تو اس کا خطرے خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت اپنا دیدار بے جوانہ عطا کر دیتے ہیں۔ تو عاشورہ کا دن 10ویں محرم الحرام اس اعتبار سے بھی یادگار ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باطل کے خلاف لڑ گئے، حق کی تائید میں۔ اور آپ دیکھ لیجیے، کیوں نہ ہو، رسول کے نواسے ہیں، کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب زندگی کا جو اہم دور ہوتا ہے، اہم موڑ ہوتی ہے، وہ ہے بچپن۔ یہیں پر انسان کی کردار سازی ہوتی ہے، یہیں پر انسان بنتا ہے، ڈھلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حق کے تائید میں اور باطل کے خلاف ڈٹ گئے ہیں، کیوں نہ ہو، دامن نبوت میں آپ نے پرورش پائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ حضرت سعدی علیہ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں کہ روادار دشت باشد، چور کا روادار چور ہوتا ہے۔ ظالم کے ساتھ اگر ذرا سے بھی لچک ہے، فلیکسیبلٹی ہے، ذرا بھی تائید ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ بھی ظلم میں برابر کا حصے رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کی؟ وہ حق کا طرفدار نہیں تھا، اللہ کی ربوبیت کا شہادت دینے والا نہیں تھا، باطل پرست تھا، دنیا پرست ہو گیا تھا، صحابی رسول کا فرزند ہوتے ہوئے بھی، قرآن کا ماننے والا ہوتے ہوئے بھی، اور مسلمان ہونے کا دعویدار ہوتے ہوئے بھی وہ حق کے خلاف ہو گئے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ گئے، مقابلہ کیا اور جام شہادت نوش کرے۔ تو ہمارے لیے کیا درس ہے؟ عاشورہ کا دن آتا ہے، لوگ آج تو قرب قیامت کا دور ہے، نفسہ مسیح کا دور ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلاف کیوں لڑ گیا؟
میسج دیا کہ باطل کے خلاف ڈٹ جانے کا نام ہی حقیقی اسلام ہے۔ انسان اپنے جان کی پرواہ نہ کرے، اپنے مان کی پرواہ نہ کرے، اگرچہ کہ ہمیشہ ہر دور میں یہ ہوتا رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا کہ جو باقی پرست ہے وہ طاقتور بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس پاور ہوتا ہے، ان کے پاس تعداد ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے انہیں کامیابیاں بھی مل جاتی ہے، لیکن بالآخر حق کو ایک نہ ایک دن فتح ہوتی ہے، چونکہ حق الحق یعلو ولا یعلی، یہ اصول ہے کہ حق بلند ہونے کے لیے آیا ہے، حق بس نہیں ہوتا، تو ایک نہ ایک دن حق بلند ہوگا۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھیے کہ اصولوں پر آنچ آ رہی تھی تو ٹکرانا ضروری تھا، زندہ ہے تو زندوں میں نظر آنا ضروری تھا، اس لیے آپ نے زندہ نظر آنے کے لیے لڑا، اصولوں سے ٹکرانے والے سے ٹکر لی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ کافر ہے وہ جو زندہ جاوید کی ماتم کرتے ہیں، کافر ہے وہ اکفر ہے جو زندہ جاوید کی ماتم کرتے ہیں، ہم زندہ جاوید کی ماتم نہیں کرتے۔ تو زندہ جاوید کی ماتم کرنا کفر ہے، اسی لیے امام الکائنات حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک موقع پر سوال کیا گیا تھا کہ یزید پر لعنت ملامت کرنا کیسے؟ تو امام مہدی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یزید پر لعنت ملامت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے نفس پر ملامت کرو، اس لیے کہ یزید کے نفس نے ہی اسے دھوکہ دیا۔ تو حاضرین محترم دیکھ لیجیے کہ شیطان اس کائنات کا سب سے پہلا سرکش، اس کائنات کا سب سے بڑا غدار، سب سے بڑا ظالم، اس کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں تھا، شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں تھا، اس کے نفس نے اس کو دھوکہ دیا۔ تو انسان جہاں پر ہلاک ہوتا ہے نفس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے بھی اس لیے انسان کے چار بڑے دشمن بتائے، اس میں ایک نفس بھی ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل جو یزید تھا، حکومت تھی، طاقت تھی، دولت تھی، سب کچھ تھی، اکثریت تھی، اور وہ زام میں آیا، تو یہ سب کیوں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کو جانور کی طرح ذبح کیوں کیا؟ نفس کی وجہ سے کیا، نفس کی مخالفت۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطل کے خلاف کیوں ڈٹے؟ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ آج ہم اپنا محاسبہ کریں، جائزہ لیں، دیکھیں کہ جیسا کہ میں نے حضرت سعدی رحمہ کا وہ مصرع بھی دہرایا کہ چور کا رادار چور ہوتا ہے، تو آج ایک وبائی بیماری پھیل گئی، وہ معاملہ ان کا ہے، ہم کیوں بیچ میں نوالا ہے، جبکہ سارے بزرگان دین کی ساری سیرت بتاتی ہے کہ اگر تم، حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ من رأى منكم منکرا فلیغیر بیدہ، اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو کوئی تم میں سے کوئی معمولی سی برائی کو دیکھے تو فلیغیر بیدہ، تو ہاتھ پکڑ کر اسے روک کے برائی سے، منکر بات سے، یہ نہیں دیکھ کے انجام ہو جائے کہ وہ برائی کر رہا ہے، وہ جواب دے، وہ اپنی خبر کا حساب دے، ایسے نہیں، بلکہ ہر شخص ریسپانسبل ہے، ہر شخص اچھائی کی دعوت دینے والا ہے، برائی سے روکنے کا ذمہ دار۔ جو کوئی تم میں سے دیکھے کہ برا کام کر رہا ہے تو فلیغیر بیدہ، فمن یستطع، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، فبلسانہ، تو زبان سے کہہ دو کہ بھائی یہ غلط کام ہے، یہ برا کام ہے، یہ اللہ کے احکامات کے خلاف ہے، حقوق اللہ کے خلاف ہے، بندوں کے حقوق کے خلاف ہے، یہ کہہ دو۔ اگر یہ بھی نہیں کہہ سکتے تو فبلسانہ، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے، زبان سے بولنے کی بھی طاقت اتنی بیوا کی جرأت نہیں ہے، تو کم از کم دین میں برا مانو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کی سب سے کمزور صفت ہے، معمولی صفت۔ تو اس اعتبار سے
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں بتا رہی ہے، درد دے رہی ہے، جھنجھوڑ رہی ہے ہمیں کہ دیکھو جب کوئی باطل چیز دیکھتے ہو، برا کام دیکھتے ہو، بری بات دیکھتے ہو تو روک دو، ہاتھ سے روک دو۔ اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے کہہ دو، یا کم سے کم ایمان کی سب سے آخری اور کمزور جو صفت ہے دل میں برا ماننا، اس سے تو مانو۔ لیکن یہ خوب خیامت کا دور ہے۔ آج شاعر کہتا ہے کہ عشق خاطر سے بھی مقبول سے ہمدردی ہے۔ یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا؟ خاطر سے عشق بھی ہے، مقبول سے ہمدردی بھی، سجدہ حالت میں بھی، ابلیس سے نہانا بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا سلام آگے گا؟ تو ایک انسان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، وہ انسان جو ڈبل مائنڈڈ ہوتا ہے، ایک اسٹینڈ والا نہیں ہوتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، اپنی ذات کو دھوکہ دیتا ہے، اپنے اہل و عیال کو دھوکہ دیتا ہے، اپنے گھومنے والوں کو دھوکہ دیتا ہے، اپنی کمیٹی کو دھوکہ دیتا ہے اور اپنے رب کو دھوکہ دیتا ہے۔ ایک اسٹینڈ ہونا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بتا رہے ہیں، میدان کربلا میں ہے، تعداد میں کم ہے، شہادت یقینی ہے، اور اس کے بعد پہلے آتے ہیں اپنے والوں کے پاس آتے ہیں، اپنے گھر والوں کے پاس آتے ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ مرابط محبت کی ہے، ان کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ میرا کچھ کہا سنا ہے، بولا چلا ہے، زیادتی بھی ہے، کچھ کمی بھی ہے تو معاف کر دو۔ حقوق العباد کی ادائی کرتے ہیں اور اس کے بعد باطل کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں۔ تو دیکھیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتا رہے ہیں، یہ درس دے رہے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ حق کا طرفدار ہونا چاہیے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ منطق کا بھی یہ اصول بتایا گیا ہے کہ الحق مرٌ، ہر انسان کا ٹیسٹ وہ کہیں کا بھی ہونے دیجیے، کسی بھی رنگ و نسل کا ہونے دیجیے، اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سویٹ کھانا چاہے، میٹھا کھانا چاہے، کڑوا۔ اور انسان کا یہ بھی نیچر ہے کہ اپنے لیے حلوہ، دوسرے کے لیے حلوہ، خود کو اچھا دوسرے کو برا، اپنے لیے میٹھا دوسرے لیے کھٹا، یہ کیسے ہوتا؟ تو اس اعتبار سے حق الحق مرٌ، حق کڑوا ہے، حق میں اتنا وزن ہے کہ آدمی اس حق کو اٹھانے کے لیے مصیبتیں جھیلنا پڑے گا، اور ہو سکتا اللہ اسے مرتبہ دینا چاہتا ہے تو پھر جان کی بازی بھی لگانا پڑتا ہے، حق یوں ہی حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نیکی میں یہ خوبی، یہ کوالٹی رکھی ہے کہ آسانی سے نہیں ملتا، مشکل ہوتی ہے، مشقت تکلیف کے بعد نہیں ملتی۔ اور برائی گناہ میں اللہ تعالیٰ نے خوبی یہ رکھی ہے کہ وہ بڑی آسانی سے کے ساتھ مل جائے، کوئی مشقت نہیں، کوئی مصیبت نہیں، جلدی کے ساتھ مل جاتی ہے، اس کا ٹیسٹ بھی جلدی مل جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتا رہے ہیں کہ حق کڑوا ہے، حق بھاری ہے۔ اس بھاری چیز کو اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو مصیبتیں جھیلے، مشقتیں جھیلے، اپنے گھر کو بھی اگر قربان کرنا پڑے تو کر دے، لیکن حق سے تو نہ پھیرے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، دیکھیں، حساب کتاب کریں، خون بہانا تو قسمت والوں کی بات تھی، چمن اسلام یوں ہی یہاں تک نہیں آیا اور بڑا بڑا نہیں ہے، بلکہ چمن اسلام کو ہمیشہ خون سے سینچا گیا۔ جب بھی درخت سوکھنے کی نوبت آتی، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو بھیج دیتا اور وہ اپنے خون سے چمن اسلام کو سینچتا۔ اس کے بعد پھر ہرا بھرا ہو جاتا ہے، پھل بھی دیتا ہے، سایہ بھی دیتا ہے، سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تو مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ خود بہانے کی نوبت نہیں آتی، لیکن اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ حق کے طرفداری کرے، حق کو اپناتے رہے، حق کو
اپنانے کے لیے مشقت، مشکل اور تکلیف تو جھیلنی پڑے گی، یقیناً جھیلنی پڑے گی۔ آدمی کو جب کچھ کمانے کی نوبت آتی ہے تو یوں ہی نہیں کماتا، بیٹھے بیٹھے کوئی بڑا جاب نہیں لگ جاتا، بیٹھے بیٹھے کوئی بڑا بزنس نہیں ہو جاتا۔ بزنس ڈیولپ کرنے کے لیے پوری پروگرامنگ کرنی پڑتی ہے، پورا ماسٹر پلان بنانا پڑتا ہے، اس کے بعد انویسٹ کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد نظر اور دل کی نظر اوپر والے پر رکھنا پڑتی ہے۔ اگر وہ کامیاب کرتا ہے تو اس کی مرضی، اگر وہ ناکام کرتا ہے تو اس کی مرضی۔ تو جب دنیا کے کاروبار میں انسان اپنا سب کچھ چھوڑ دے کے، ایک کھیتی باڑی کرنے والا اپنا سب کچھ لگا کر ہل جوتنے کے بعد بھی بارش کے انتظار میں اوپر والے پر توکل کرتا ہے، تو ایک مومن کا کام یہ ہے کہ اپنے اعمال پر نظر ڈالے۔ حاضرین محترم، دنیا بڑی مختصر، دنیا کی زندگی مختصر۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کی حقیقت جاننا چاہتے ہو تو ایک دن کا لو، ہتھیلی پر ڈالو اور اس کے بعد پھونک مار کر اڑا دو۔ دیکھو وہ دن کا کہاں جاتا ہے، موت کی حقیقت بھی ایسی ہے۔ موت ایک ایسا خاموش ساتھی ہے، بے خبری میں کبھی بھی آتا ہے اور تبوش لیتا ہے، تو اس ساتھی سے بے خبر مت ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تاکید کیے ہیں، حکم کیے ہیں کہ کثرت کے ساتھ لذتوں کو توڑنے والی کو یاد کرو جو موت ہے، اور انسان اسی سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ ایک وہ ہے جو موت کو پورے طور پر گلے لگا رہے ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اب موت تو یقینی ہے، دشمن یقیناً میرا سر قلم کرنے والا ہے، اور اس موت کے لیے خوشی خوشی جا رہا ہے۔ اور آج کا انسان یہ ہے کہ موت سے بھاگنے کی پلاننگ کر رہا ہے، جبکہ ہر چیز سے بھاگ سکتا ہے ممکنات میں سے، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے انسان کو نہیں چھوڑتی۔ تو اس موت کی تیاری اگر انسان کرتا ہے تو ہی وہ حق کا برقرار رہے گا، حق کے ساتھ رہے گا اور حق پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر موت کو بھول گیا تو پھر ایسی صورت میں وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا، خرافات میں پڑ جائے گا۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اعلیٰ مومنوں کے تعلق سے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ وہ کیسے زندہ ہیں اس کا تمہیں شعور نہیں۔ تو اب ایسے لوگوں کے ہی صدقے اور طفیل میں یہ ہمیں ایمان کی دولت کی ہے۔ اس ایمان کی دولت کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے عمل۔ عمل جب تک کریں گے، وہ پاکانے خدا میدان جنگ بھی ہے، نماز کا وقت آ رہا ہے تو نماز کی ادائی کرتے ہیں، میدان جنگ ہے اور وہ عبادت کا خیال آ رہا ہے تو وہ عبادت کی ادائی کر رہے ہیں، لاپرواہی نہیں کر رہے ہیں۔ چوکنا ہے، موت سر پر کھڑی ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ زندہ جاوید بننے والے ہیں، اس لیے ہمیشہ حق پر عمل کر رہے ہیں۔ تو ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ درس دے رہی ہے کہ اپنی باطن کو پاک کرو، اپنی فطرت میں بے باکی پیدا کرو، نڈر بنو، باطل کے خلاف ڈٹ جاؤ، حق کے طرفدار بن جاؤ۔ حق کے خلاف کتنی بڑی طاقت ہو، کتنا بڑا مورچہ ہو، ایک نہ ایک دن بے نام نشان ہوگا، ایک نہ ایک دن وہ صفحہ ہستی سے مٹے گا، لیکن جو حق پرست ہے اللہ کی راہ میں مٹ جانے کے بعد بھی زندہ جاوید بن جاتے ہیں، اور باطل پرست جو بے نشان ہو جاتے ہیں تو سیدھے جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ درس ہر عاشورہ کو ملتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں یہ تہیہ کر کے یہ عہد کر کے اٹھنا ہے کہ حق کے مقابل کتنا بڑا رتبے والا آ جائے، کتنا بڑا رشتے والا آ جائے، کتنا بڑا گروپ والا آ جائے، ہم اس کے خلاف ڈٹ جائیں گے۔ ہاتھ سے اگر پکڑنے کی طاقت نہیں تو زبان سے کہہ دیں گے۔ بندگیاں شاید امیر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حق کہتے رہو، کہتے رہو، کہتے رہو، اگرچہ کہ تم عمل نہیں کرتے، اور تم سے اگر حق
कहना नहीं हो सकता तो कम से कम अपनी बीवी से तो कहे। ये ईमान की सबसे कमजोर सिफत है। तो इस एतबार से हक कहना चाहिए। सारे बुजुर्गान दीन की सीरत पाक उठाकर देख लीजिए, सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सारी सीरत पाक उठाकर देख लीजिए आप। हक की तायद में बातिल के खिलाफ डट जाने का नाम हुसैन है। तो इस एतबार से इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये दर्स हमें ये सबक लेकर उठने पर यकीनन एक हिम्मत और हौसला दे रहा है कि हम ये सबक लेकर उठे कि हक के मामले में जो भी आते हैं, कितनी बड़ी ताकत आए, हम उसकी परवाह करें, इसलिए कि हम हक पर हैं। और बाकी परस्त तादाद में कितने बड़े हो, रुतबे में कितने बड़े हो, ताकतवर कितने ही हो, जोरावर कितने ही हो, लेकिन वो एक ना एक दिन बेनाम निशान होंगे। तो हम अपना काम करें, बातिल को अपना काम करने दीजिए, लेकिन बहरहाल हक ही बुलंद होता है और बातिल पस्त होकर रहता है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन हमें सही मानों में हक का तरफदार बना दे, हक का पैरोकार बना दे, और इस दुनिया में जो हमें शहादत देने वाला बनाकर जो भेजा है, शहादत देने के लिए हमें वो आमान को, वो अफ़आल को, वो फ़राइज़ नबुव्वत और फ़राइज़ विलायत को इख्तियार करने की तौफ़ीक़, सलाहियत, ताक़त अता फरमा, जिसकी वजह से हम शहादत का फल दे सकते हैं। और इन आमाल में जो चीज़ रुकावट बनती है उससे बचे रहने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। बातिल से डरने और डरने की हमें जुर्रत, बातिल के सामने हम डट जाने की हमें जुर्रत और हिम्मत अता फरमा।